تہذیب کے خلاف ہو جاتا ہے. جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ پریشان ہو جائیں کہ میں پڑھنے والا بھی جو بیٹھا ہوا بیٹھا رہے تاکہ یہ آدھے گھنٹے میں کو پیغام ہدیہ ہو جائے. میں نے جو مشکل باتیں تھیں وہ آپ سے کر دی, آپ نے بڑی بیداری سے ان مشکل باتوں کو میں دیکھ رہا ہوں 10-12 منٹ میں اپنے ذہن کو سپورٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب تھکن دور ہو جائے آپ کی تو جملہ کروں لا او کے اندر رائتا قدم ہے نا, کلمہ وصل دوں گے تو مرد ہوگا, قرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. اچھا تو اب پوچھنا یا رسول اللہ یہ علم دیں گے کسے؟ نبی نے کہا یا خذوہا بحقہا, یہ علم اسے دوں گا جو علم کے علمداری کے حق کو ادا کر سکے. یعنی نبی نے بتلا دیا کہ فقط علم کو چھونا نہیں ہے, فقط علم کو ہاتھ نہیں لگانا, علم کے حق کو ادا کرنا ہے. شاعر نے صحیح کہا کہ وہ لوگ ایسے صاحب کردار بن گئے بھاگے علم کو چھوڑ کے سردار بن گئے. علم کو ہاتھ نہیں لگانا, علم کے ماشاءاللہ حق کو ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب حق کی بات آ گئی ہے, ان جملوں کو چھوڑ لو, تفصیلات میں جاؤں گا تو بڑا وقت مل جائے گا. اب جلدی جلدی ختم, آپ کو موٹے موٹے جملے بیان کرتا ہوا آگے لے جا رہا ہوں. اچھا تو اب دیکھو قرآن کی آیت, اب حق سمجھنا, قرآن کی آیت ہے کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے, اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. قرآن کی آیت ہے نا. اور سورہ اعراف بھی ہے 3-4 آیت. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا, ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی الليل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المفسدین انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ان اللہ کی رحمت قریب ہے جس سے من المحسنین. یہ 3 آیتیں پڑھی میں نے سورہ اعراف کی, سب آیتوں کو ترجمہ نہیں کرنا ہے مجھے, ٹھیک ہے. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین سے. پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں دوست رکھتا ہوں, پسند کرتا ہوں احسان کرنے والوں کو. نبی کے چاہنے والے ہیں, یہ پیغام میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, ہر سننے والے کے لیے اور سنائے زمانے کو. جب یہ آیت نبی نے پڑھی نا لوگوں کے سامنے, صحابہ کرام کے سامنے, تو سنا نبی کی زبان سے نبی فرما رہے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے, احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کسی شخص نے پڑھ کر نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ میرا ساتھ دیتے رہنا ہے, پوری طاقت لگانی ہے, اتنا بڑا پیچھے تک بیٹھا ہوا ہے, میرے ساتھ چلنا ہے. یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں, کس کے ساتھ احسان کروں؟ یعنی کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کریں. اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں, کس کے ساتھ احسان کروں؟ نبی نے پھر وہی جواب دیا, اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. پوچھنے والا بھی ضدی تھا, اسے کوئی تیسری مرتبہ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ نبی نے پھر کہا امہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ کہنے کہ اپنے باپ کے ساتھ. تو محبت کے 3 حصے ماں کے لیے, 1 باپ کے لیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ نبی کا پیغام ہے, یہ کائنات کے سب سے بڑے رسول کا پیغام ہے نا. امت اپنے ماں کے ساتھ احسان کر, اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. یا رسول کسی بڑا پوچھا یا رسول میں کس کا نہیں کروں کہ اپنی ماں کے ساتھ. چوتھی بڑا پوچھا کہ اپنے باپ نے احسان کر. تو دونوں رشتے بڑے احترام والے. توجہ چاہ رہا ہوں, میں میرے بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, ایک جملہ ظاہر نہیں ہو کے چاہتا. یہاں تک محنت کر کے میں آیا ہوں, آپ میرے ساتھ آئے ہیں, اب جملہ سنبھالے اور سنبھالنے کو سنا ہے. قرآن کی روشنی میں ہے, آیت کی روشنی میں ہے, نبی کی زبان سے جملہ نکلا, قرآن کی آیت کا جملہ ہے. اب میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو 3 حصے محبت کی ماں کے لیے, 1 باپ کے لیے. دونوں رشتے بڑے احترام والے, ماں کا بھی احترام, باپ کا بھی احترام. سورہ لقمان میں, آپ کو ماں باپ کا احترام دیکھنا, سورہ لقمان میں اللہ کہتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو. سنیے گا کتنا اہم پیغام ہے قرآن کا. جا کے آئے دیکھیں سورہ لقمان 31واں سورہ, اس میں اللہ کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرو اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بھی شکر گزار بن جاؤ. سلامت رہے, مولا آباد رکھے. میرے یہ جملہ آپ کی تھکن دور ہونی چاہیے. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں, کچھ پڑھنے کے لیے آیا ہوں, ادھر کئی گھنٹوں کا سفر کرتا ہوا, اسے کوئی جملہ ضائع نہ ہونے پائے,
قرآن کا جملہ ہے میرے شکر گزار بن جاؤ اور فقط میرے نہیں میرے شکر گزار کے بعد اپنی ماں کا شکر ادا کرو اپنے باپ کا شکر ادا کرو. یعنی اللہ والوں کیا کمال کیا رتبہ ہے ماں باپ کا. یہ کہنے کے بعد کہ میرے شکر گزار بن جاؤ اللہ نے دوسرے سورے میں 50 آیتوں کے بعد نہیں کہا کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. نہیں جہاں اپنے شکریہ کا ذکر کیا کوئی جملہ کہنا چاہ رہا میرے ساتھ ہے جہاں اپنے شکریہ کا ذکر کیا وہی اس کے فوراً بعد کہتا ہے اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ. کیوں بنو؟ اس لیے میں تمہارے وجود کا حقیقی سبب ہوں والدین تمہارے وجود کا مجازی سبب ہے. میں حقیقی سبب ہوں والدین مجازی سبب ہے. تو میرا بھی شکریہ ادا کرو میرے شکر کے ساتھ اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو. اب علی والے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں حکم ہے قرآن کا توجہ آخر میں تک حکم ہے قرآن کا کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ. یہ حکم فقط کیا ہمارے لیے ہے؟ جملہ سمجھنا بھائی سوال ہے نا. حکم ہے قرآن کا کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو اور اللہ کا نہیں فقط ماں کا بھی باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. تو کہ فقط یہ حکم فقط امتیوں کے لیے ہے کیا فقط یہ حکم کلمہ گویوں کے لیے ہے کیا یہ فقط حکم ہمارے آپ کے لیے ہے کیا رسول اس حکم میں شامل نہیں ہے؟ تو کوئی حکم ایسا نہیں جس میں میرا نبی شامل نہ ہو. تو نبی پر واجب ہے نا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے. اور یہ طے ہے کہ شکر ہوتا ہے نعمت پر اور نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی. جملہ سنبھالنا ہے. درود پڑھ لیا آپ نے اب میں بھی طاقت لگاؤں آپ بھی طاقت لگائیں اور زمانے کو سنائیں. کیا کہا اللہ نے؟ میرا شکریہ ادا کرو. بس ختم ہوگی بات نہیں. اپنے ماں اور اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو. یعنی میرے شکریہ کے ساتھ اپنے والدین کے آپ کے چہرے دیکھ کر میرا موڈ بنے گا. تھکنا نہیں ہے میں تھکن چہرے پر ظاہر کرے نہ آپ کی آوازوں میں تھکن ہو نہ آپ کے چہرے پر تھکن ہو. جملہ سنبھالنا قرآن کہتا ہے کہ میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ. یہ حکم فقط ہمیں نہیں ہے یہ آپ کو نہیں ہے یہ حکم مجھے بھی ہے یہ آپ کو بھی ہے یہ انہیں بھی ہے یہ پچھلوں کا بھی تھا یہ آج والوں کو بھی ہے یہ آگے والوں کو بھی ہے اور یہ حکم نبی کو بھی ہے. نبی پر واجب ہے نا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں شکریہ ادا کریں اٹھتے بیٹھتے. اور یہ طے ہے کہ شکریہ ہوتا ہے نعمت پر اور نبوت کبھی کافر کی نہ شکر گزار ہوتی ہے نہ احسان لیتی ہے. تو کیا اللہ حکم دے گا نبی کو؟ عالم اسلام کا میں نہیں کہہ رہا ہوں عالم اسلام کے ایک گروہ کا خیال ہے نعوذ باللہ کہ نبی کے نہ باپ مسلمان تھے نہ نبی کی ماں مسلمان. اب مجھے بتائیں کہ کیا اللہ نبی کو یہ حکم دے گا کہ کافر کا شکریہ ادا کرو؟ تھک گیا تو میں بھی تھک گیا. پوچھ رہا ہوں سارے بھولنے والوں کے پیچھے والوں سے بتائیں مجھے جملہ ایسے ہتھیار نہیں ہوگا نہ میں پڑھ سکتا ہوں اس طریقے سے. کیا اللہ حکم دے گا نعوذ باللہ میرے پیارے نبی کو کہ جو کافر ہے نعوذ باللہ اس کے احسان دو اس کا شکریہ ادا کرو؟ نہیں. نبوت کبھی کافر کا شکریہ نہیں لیتی نبوت کبھی کافر کا احسان نہیں لیتی. ٹھیک ہے نا. اور قرآن نے جانتے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا سمجھو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے دونوں شانوں کو اپنے کندھوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا دو. ذلت سے جھکاؤ عاجزی سے جھکاؤ انکساری سے جھکاؤ رحمت کے ساتھ جھکاؤ. اللہ کا حکم ہے کہ اپنے شانوں کو ذلت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے جھکاؤ یعنی اپنے ماں باپ کے سامنے جھکے رہو. اور رسول یہ کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور دعا کرو رسول یہ دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں کو ویسی رحمت سے سرفراز کر دے جیسی رحمت سے ان دونوں نے مل کر مجھے پالا. نبی کے بچپنے میں نہ نبی کا باپ زندہ نہ نبی کی ماں زندہ. اب تاریخ سے پوچھو یہ کن دونوں نے مل کر رسول کو پالا؟
مزہ نہیں آیا بھائی، جملے میں مزہ نہیں آیا، خط تھک کے بیٹھے، ایسا نہیں ہے نعرے آخر، ایسا نہیں، مزہ نہیں آیا، اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں پھول تک آگے یہ کہہ بنی آنا چاہیے، یہ جملہ ضائع ہوا تو مجھے افسوس ہوگا، یہاں سے لے کر آخر تک جتنے بیٹھے میں کلیجے کا زور لگا رہا ہوں، اگر سننا ہے مجھے تو میرا ساتھ دے کے رہنا، وقت رہوں یہ نہ جملے میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں میں، ہاتھ کھول کر جملے میری کا توجہ کر کے یہ جملے کو سنبھالو اور زمانے کو سناؤ، وقت رہوں یہ نہ جملے میں رحمان رسول اپنے کندھے کو جھکا دو رحمت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ۔ مجھے بتائیں قرآن نے یہ کیوں کہا؟ قرآن نے یہ کیوں کہا؟ یہ کہتے تھا قرآن کہ اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ، کافی تھا؟ یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ اپنے کندھوں کو جھکاؤ ماں باپ کے سامنے رحمت کے ساتھ۔ یہ رحمت کی قید کیوں لگائی اللہ نے؟ میں قرآن کا کوئی جملہ سنانے آیا ہوں بھائی، پیچھے والے ذرا خاموش ہو کچھ بیٹھے ہوئے، اگر میرے کے ساتھ کہہ رہے یہ رحمت کی قید کیوں لگائی اللہ نے؟ کہہ دیتا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ، کندھا جھکا دو، کافی تھا؟ نہیں، اللہ نے کہا رحمت کے ساتھ جھکو۔ کیوں جھکو؟ اس لیے کہ انسان اپنے افسر کے سامنے میں جھک جاتا ہے لیکن دل میں رحمت نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، یہ موقع میں حضرت سامنے رکھے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر ویسی رحمت اتار جیسی رحمت سے ان دونوں نے مجھے مل کر بچپنے میں پالا تھا۔ اب جنہوں نے نبی کو پالا بچپنے میں انہیں تم جانتے ہو، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ابو طالب جنت میں جائیں گے نہیں، ابو طالب جنت میں جائیں گے نہیں۔ بھائی کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ اس لیے اللہ ان سے راضی نہیں ہے، جس سے اللہ راضی نہ ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اب انہیں سناؤ نبی کا یہ جملہ، جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو میرے نبی نے کہا رحم اللہ امی، خدا میرے چچا پہ رحم کرے جس نے مجھے بچپن میں پالا۔ نبی کہے کہ اللہ رحم کرے، امتی کہے کہ ابو طالب جنت میں جائے گا، تو مجھے کہنے دو کہ اگر نبی کی دعا کے بعد بھی اللہ راضی نہیں ہوتا تو ہمارے رضی اللہ کہنے سے کیسے راضی ہوگا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی، میں تھک جاؤں گا اس طرح بار بار نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میرا ساتھ دیتے رہے تاکہ بیان آخر مرض و قریب ہو جائے اور میں مسائل تک چلا جاؤں۔ نبی کے چاہنے والے بیٹھے، نبی کو حکم ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پر ویسے رحمت نازل کر جیسے رحمت سے تمہیں مجھے سرفراز، جیسے ان دونوں نے مجھے رحمت نہ پالا ویسی رحمت سے ان دونوں کو سرفراز کر دے۔ نبی کا ذکر ہے، نبی کے والدین کا ذکر، نبی پر اترے ہوئے قرآن کا ذکر۔ اب تمہیں نبی کی سیرت کا ایک پہلو، ایک رخ سنانے کے لیے آیا ہوں۔ شرط یہ کہ میرا ساتھ لے کے رہنا ہے، جملہ جب دل میں اتر جائے تو مجھے آواز آنی چاہیے۔ خاموشی سے تو بھائی آدمی اپنے کمرے میں بیٹھوں میں بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اب یہاں بیٹھے ہوئے سارے تو اس جملے پہ توجہ کریں۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو، ایک رخ ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے میرا ساتھ دیں نہ دیں، لیکن میں اپیل کر رہا ہوں کہ جملہ بڑا قیمتی ہے، پوری طاقت لگائیے تاکہ جو کہ مل کے سارے چیزیں پیغام پہنچائیں، اور 10 منٹ میں آگے جا کے انشاءاللہ مسائل میں قریب ہو جاؤں۔ دیکھو میرے پیارے نبی نے، میرا پیارا نبی کائنات کا سب سے بڑا امام ہے، سب سے بڑا رسول ہے، سب سے بڑا رہبر ہے، سب سے بڑا ہادی ہے۔ اس نے ہر، اب حق کا ذکر آئے ہوئے حق کے مقابلے میں کیا ہے؟ باطل ہے نا؟ میرے نبی نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مقابلہ نہیں کیا، فقط ہر باطل قوت کو ہرا دیا، شکست دے دی۔ سامنے والے پیچھے والے پہ ذرا میں دیکھ رہا ہوں تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں، تھوڑی تھکن دور کریں اپنی پنکھے کے جو پیچھے جو آگے، یہ وقت گزر جائے گا، میں چلا جاؤں گا، مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ 5-10 منٹ بڑے قیمتی ہیں۔ نبی کی سیرت کا جو رخ ہے اس رخ آپ کو ہدیہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی ہر باطل قوت کو شکست دی، ہر باطل قوت کو ہرا دیا، اس سے اس کا نہیں ہے، لیکن نبی کی فتح کا اعلان فقط 2 مرتبہ ہوا ہے۔
सलाम होता है उठने का आवाज आनी चाहिए। 10 मिनट का 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर जुमला खत्म होने वाला है। इससे जाकिर खतीब देखता है कितना मजमे में दम है, कितना मजमा पढ़वा रहा है, उसे नहीं पढ़ेगा ना। मैं बोलता हूँ खामोश मजा नहीं आएगा। नींद तो नहीं आ रही है, नींद तो नहीं आ रही है, बड़ा साफ मिलते रहेगा, ठीक है ना। और आवाज रखे, नींद किसी को नहीं आएगी इंशाल्लाह, आएगी नहीं आएगी। अच्छा नींद का कमाल भी यही है कि आनी हो तो मजे से बैठे बैठे आ जाती है, और ना आनी हो तो सूली पे नहीं आती। इतनी ताकत से नारा लगा के नारे के आवाज़ें आती है। देखिए पढ़ने का भी हुस्न है, सुनने का भी हुस्न है। ये नारे मजलिसों की जीनत है। और मैं जुमला कहता हूँ कि मेरे नबी ने कहा था सजीनों मजालिसुकुम बिज़िक्र अली, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत हो। वो मजलिस मनहूस है जिसमें अली का जिक्र ना हो। आ जाए अब सारे बेदार हुआ इंशाल्लाह, सारे बेदार है ना, बोलते ना। अभी जुमला ये तेजी से पढ़ने का नहीं है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा। आप आहिस्ता नहीं होंगे, आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक है ना। नबी ने हर बात को हराया, शिकस्त दी, लेकिन नबी की फतह का ऐलान 2 दफा हुआ। अब सुनने वाले कहेंगे ना अभी आप कह रहे थे हर बात को हरा दिया, मैं इसका काम नहीं कर रहा हूँ। हर बात को हराया, हर बात को शिकस्त दी नबी ने, लेकिन फतह का ऐलान मेरे कानों में फकत 2 मरतबा आया। ये जंग के बदर पहली जंग, मुसलमान जीत गए, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, अल्लाह ने मदद भेजी, मुसलमान जंग जीत गए। लेकिन मुझे बताएं कुरान और हदीस में कहीं भी फतेह बदर का ऐलान नहीं हुआ। पूरी ताकत लगानी है, पूरी ताकत लगानी है ताकि मजमा बेदार है। समझे हर आदमी अपने एक लश्कर है और मेरे साथ मिलकर ताकि पैगाम